بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فیاض ہے، رول بزنس سلوشن سے میرا تعلق ہے۔ آج جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تو ملکی صورتحال کے اوپر ہوں گی اور دوسری پراپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہوں گی، اور آخر میں آپ کو ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ کی ایڈوائس بھی دوں گا۔ ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے اوپر بہت سارے ایسے بھی ڈرائیورز حضرات موجود ہوتے ہیں جن کو شاید ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا، یا پھر اگر ہوتا ہے تو ان کو روڈ سینس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہوتی ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے تمام سیکٹرز کے اندر کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ اتھارٹی ہو یا وہ ڈگری لی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس جو ریکوائرڈ سکلز ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس سیکٹر میں جو اس کی روانی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ پراپرٹی کے سیکٹر میں لاسٹ جو ہمارا پچھلا سال تھا وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باقی تمام سیکٹرز کی طرح ہی اس میں بھی ڈاؤن فال آیا، اور اس کے اندر وہ لوگ جو فری لانسر تھے، جن کو کوئی اور جاب نہیں ملی یا کہیں پہ اور وہ سیٹ نہیں ہوئے، وہ پراپرٹی کے اندر آئے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے، ایک سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ بوم تھا، پراپرٹی بہت فلرش کر رہی تھی، اور تقریباً اس سوسائٹی کا ہر فرد جو تھا وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ پایا جاتا تھا، اور جو گریجویٹ جن کو جابز نہیں ملتی تھی وہ بھی پراپرٹی کی فیلڈ کے اندر ہی ایڈجسٹ ہوئے تھے، لیکن پراپرٹی ان کی باقاعدہ فیلڈ نہیں تھی، وہ ایز اے فری لانسر کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کی انہوں نے انویسٹمنٹس کروائیں، ابھی جو ڈاؤن فال آیا تو وہاں پہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوئیں، انویسٹرز کے لیے پرابلم کریٹ ہوئیں، اور جنہوں نے پلاٹس وغیرہ لیے تھے اور ان سوسائٹیز میں لے لیے جہاں کی این او سی اپرووڈ نہیں تھی، جو لیگل سوسائٹیز نہیں تھی، وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ سٹک ہو گئی۔ پہلا مشورہ تو میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو ضرور جو جس سوسائٹی کے اندر آپ جا رہے ہیں اس کی کچھ چیزیں ضرور آپ جو ہے وہ ریسرچ کر لیں، اس کا این او سی وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے وہ ضرور دیکھیں، اس کے ڈیولپر کیسے ہیں، اس کی ایکسیس کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف اور سیکیور رہے گی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں ایک ریلائبل جو آپ کا ریئلٹر ہے اس کے تھرو کریں، ایک ریلائبل جو ادارہ ہے اس کے تھرو کریں، جو آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں ادارے، ان کے تھرو کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شروع میں آپ کو مہنگی لگیں پراپرٹیز، جو ان کے جو چارجز ہوتے ہیں، جو کمیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ خود ریسرچ نہیں کر سکتے تو ایسے ریئلٹرز کو چوز کریں جو آپ کی جو ریسرچ ہے وہ خود کر کے دیں، آپ کو سجیشن دیں کہ کون سی سوسائٹیز اچھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملک ہے وہ سارے چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ جب ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے معیشت جو ہے ہماری وہ خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی انڈسٹری ہوتی ہے، جتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہی اس میں ڈاؤن فال آتا ہے۔ تو سیم ایسے ہی پراپرٹی کے ساتھ بھی ہے کہ ابھی بہت زیادہ ڈاؤن فال ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو اپرچونٹی ڈھونڈنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر سیکٹر میں ہر وقت، چاہے وہ ڈاؤن فال ہے، چاہے وہ اپ جا رہی ہے پراپرٹیز، یا کوئی بھی انڈسٹری جب وہ اوپر یا نیچے ہوتی ہے تو اس میں اپنی وہ اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں، جو سیانے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ ابھی کی ٹائم کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی جو پروفٹ ریٹس ہیں یا جو پراپرٹی کے ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ نیچے آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ اپنی پراپرٹیز کو لے کے اس کو ہولڈ کریں گے۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر یہ بنا تھا تو یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور ہم اس کے ساتھ ہی ہیں، تو اچھا گمان ہے تو اچھا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا رزلٹ دے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جب ہمارے پاس سیاست میں یہ جو تھوڑی سی انارکی پھیلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اس کے ساتھ معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر آٹومیٹکلی پراپرٹی کی فیلڈ کے اندر بھی بوم آئے گا۔
تو جو ابھی ہولڈ کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹیز کو تو وہ ضرور ہولڈ کریں. اگر جن کے پاس ابھی انویسٹمنٹ ہے تو یہ سنہری موقع ہے ان کے پاس کہ وہ ابھی اپنی انویسٹمنٹ کو کسی اچھی سوسائٹی کے اندر سیو کریں. اچھا, جو لاسٹ میری ایڈوائس آپ کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ نووا سٹی اسلام آباد ایک NOC اپرووڈ سوسائٹی ہے. اگر اس کے ایکسیس کی بات کی جائے تو ایک طرف سے اس کو سی پیک کا روٹ لگ رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کو انشاءاللہ جو ایئرپورٹ کا کارگو روڈ ہے وہ بھی لگ جائے گا. ابھی بھی آپ اس کو مختلف جو روڈز ہیں اس سے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. ایزی ٹو ایکسیس ہے, اسلام آباد کے بالکل قریب ہے, نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بیک سائڈ کے اوپر موجود ہے, 0 کلومیٹر ہے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ. فیوچر جو ہے, اگر آپ اوورہال فیوچر دیکھیں, اگر 3-4 سال بعد کا آپ اسلام آباد کی حالت دیکھیں تو وہ نووا سٹی سب سے ہی اچھی اور مناسب جگہ ہے ابھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ ابھی ریسنٹلی 2.66 2.5 مرلہ کمرشل لانچ کیا گیا ہے جس کی ٹوٹل جو پرائس ہے وہ 45 لاکھ روپے ہے, اور وہ آپ 15% سے 6,75,000 روپے سے بک کر سکتے ہیں, اور باقی آپ کے پاس ایزی انسٹالمنٹ ہے. اسلام آباد کے اندر کمرشل پلاٹ کے مالک بننا ہے تو یہ سب سے سستی اور سب سے معیاری جگہ ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. مزید اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے, کوئی کیوری ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا. اگر کوئی سجیشن ہے تب بھی ہمیں بتائیے گا. مزید انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو ہم اپنا نمبر بھی آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.